دین اسلام کے پاس خود کا نظریہ اخلاق ہے، لیکن دوسرے نظریہ اخلاق سے یہ کیوں منفرد ہے، اسے کیوں ممتاز مقام حاصل ہے، اس کی چند وجوہات ہے، آج اس پر آپ سے بات کریں گے۔ تو سب بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا، ماہ نو طیبہ میں بڑھتا ہے مہینہ نور کا۔ ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان محمد انس قادری، آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹوڈے پر ربیع الاول کی خاص پیشکش صبح طیبہ میں ہوئی۔ اسلام کے مختلف تعلیمات کے بارے میں پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا گیا۔ چونکہ یہ 11واں ایپیسوڈ ہے تو ہم مجموعی طور پہ اسلام کے نظریہ اخلاق کے بارے میں بات کریں گے۔ اخلاق کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، کن اخلاق کو اچھا کہتا ہے، کن کو برا کہتا ہے۔ اخلاق ایک انسانی حص ہے اور مجموعی طور پہ ہر انسان کچھ چیزوں کو برا قرار دیتا ہے، ہر نظام کچھ چیزوں کو برا قرار دیتا ہے، کچھ کو اچھا۔ مثلاً جھوٹ ہے، دغا ہے، خیانت ہے، چوری ہے، شراب خوری ہے، ان چیزوں کو ہر نظام برا قرار دیتا ہے۔ اس کے علاوہ سچ ہے، وفاداری ہے، وعدہ نبھانا ہے، ان تمام عادتوں کو یا تمام جو نظام ہیں دنیا میں، نظام اخلاق ہیں، جو قوانین ہیں، وہ اچھا قرار دیتے ہیں۔ دین اسلام کے پاس خود کا نظریہ اخلاق ہے، لیکن دوسرے نظریہ اخلاق سے یہ کیوں منفرد ہے، اسے کیوں ممتاز مقام حاصل ہے، اس کی چند وجوہات ہے، آج اس پر آپ سے بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے اس کے اندر توازن ہے، عدم توازن نہیں ہے، یعنی بیلنسڈ یہ نظریہ اخلاق ہے۔ دین اسلام کے اخلاقی نظام کی پہلی خصوصیت ہی یہی ہے کہ یہ بیلنسڈ ہے، اس نے افراط و تفریط کو اپنے اندر جگہ نہیں دی ہے۔ ایسا نہیں ہے کسی چیز میں ضرورت سے زیادہ سختی کی جائے یا ضرورت سے زیادہ کمی کی جائے، تو دین اسلام ایسا نہیں کرتا ہے۔ مثلاً مثال کے طور پہ آپ کو سمجھاؤں کہ عفو و درگزر، یعنی کسی کو معاف کرنا، یہ ایک اچھی صفت ہے، لیکن کسی موقع پہ سزا دینا یہ ضروری ہوتا ہے، تاکہ جو مجموعی طور پر معاشرے کا نظام ہے وہ بنا رہے۔ ہمیشہ اگر گناہگار کو معاف کر دیا جائے تو یقیناً گناہ کرنے پر اسے مزید چھوٹ ملے گی۔ اس لیے دین اسلام نے بڑا بیلنسڈ نظام پیش کیا کہ جہاں عفو درگزر ضروری ہے وہاں درگزر کیا جاتا ہے، جہاں سزا ضروری ہے وہاں سزا دی جاتی ہے۔ یہ نظام کیوں اتنا بیلنسڈ ہے؟ کیونکہ اس کی جو بنیاد ہے وہ انسانی حصوں پر نہیں رکھی گئی ہے۔ مثلاً مجھے لگتا ہے کہ معاف کر دینا چاہیے، کسی قانون ساز کو لگتا ہے، قانون بنانے والے کو، کہ معاف کر دینا چاہیے، تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ ریپسٹوں کو جو ہے وہ پرول پر باہر گھمایا جاتا ہے۔ کیوں؟ ارے انہیں لگا، انہوں نے پرول دے دی، ان پہ کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن دین اسلام کی جو بنیاد ہے، جو ماخذ ہے، جو مصدر ہے، وہ قرآن و سنت ہے، انسانی حص نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ میں کسی چیز کو برا سمجھتا ہوں تو آپ بھی برا سمجھتے ہیں۔ میں نے مثال دی تھی جھوٹ وغیرہ کو، تو سب برا سمجھتے ہیں، لیکن جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس میں ہو سکتا ہے آپ اسے اچھا سمجھتے ہوں، ہم اسے برا سمجھتے ہوں۔ اس لیے دین اسلام نے جو نظام اخلاق بتایا اس کی بنیاد قرآن و سنت رکھی۔ اگر قرآن غلط کہتا ہے تو وہ اخلاق غلط ہے، قرآن صحیح کہتا ہے تو وہ اخلاق صحیح ہے۔ کسی مولانا کے، کسی عالم کے، کسی شخص کے ماننے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جہاں شریعت کا صریح حکم موجود ہے، صریح دلیل موجود ہے، وہاں مجتہد بھی اب قیاس نہیں کر سکتا، یعنی اپنی رائے نہیں دکھا سکتا۔ اس کے علاوہ قوت نافذہ، یعنی اسلام کا جو قانون ہے وہ نافذ کرنے کی بڑی زبردست قوت اپنے اندر رکھتا ہے، کہ لوگ ہیں مار کے ڈر سے کسی قانون پہ عمل کرتے ہیں، سزا کے ڈر سے عمل کرتے ہیں، لیکن دیکھیے کتنا پیارا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دین یہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ آپ کی خلوت ہو، جلوت ہو، آپ گھر میں ہوں، 7 دروازوں میں بند ہوں، 7 قید میں آپ بند ہوں، پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے،
تب بھی آپ گناہ نہیں کریں گے. اگر ایک اچھا مسلمان ہوگا تو کبھی چوری نہیں کرے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ایک اچھا مسلمان ہوگا تو کہیں پہ بھی ہوگا, کوئی ہو نہ ہو, وہ کبھی کسی کے ساتھ زناکاری نہیں کرے گا, کبھی بدکاری نہیں کرے گا. کیوں؟ دین اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو اس کی قوت نافذہ جو ہے یہ بڑی مضبوط ہے. اس کے علاوہ زندگی کی تشکیل و تعمیر میں یہ بڑی ہماری مدد کرتا ہے. یعنی صرف دین اسلام پورے معاشرے کی نہیں اصلاح کرتا, ایک فرد کی زندگی میں بھی بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. اسلام اپنے اخلاقی نظام کو انفرادی زندگی میں تو قوت ضرور بخشتا ہے, یعنی انفرادی طور پر رہنمائی ضرور کرتا ہے, لیکن معاشرتی طور پر بھی آپ کی رہنمائی کرتا ہے. آخری بات میں یہاں بتا دوں, بہت ساری خوبیاں ہیں لیکن وقت کی قلت دامنگیر ہے. اسلامی نظام اخلاق کے اندر بندہ اس لیے برائی نہیں کرتا کہ اس کا رب اس سے ناراض ہو جائے گا. بتائیے یہ وجہ کب ہمارے دامن سے چھوٹے گی؟ چور تو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں چھپ کے چوری کروں گا, ثبوت نہیں چھوڑوں گا, تو ہو سکتا ہے مجھے سزا نہ ملے. لیکن بندہ مومن کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں غلط کام کروں گا اور میرے رب کو خبر نہیں ہوگی؟ مسلمانوں کا تو عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر اور چھپی ہر چیزوں کو جانتا ہے. تو اسلام کا جو نظام اخلاق ہے ایسا نظام اخلاق ہے کہ اگر دنیا سنوارنا چاہتا ہے بندہ, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں امن و امان ہو, ہم چاہتے ہیں کہ کوئی چوری نہ کرے, برائی نہ کرے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی نظام اخلاق کو فروغ دیں, اسلامی نظام اخلاق کو اپنے لوگوں کو بتائیں اور اس پر عمل کرنے کی تلقین کریں. انشاءاللہ کل آخری ایپیسوڈ میں نبی علیہ السلام کی سیرت مجموعی طور پر آپ کے سامنے بیان کی جائے گی, تو کل کا ایپیسوڈ دیکھنا نہ بھولیں. اپنی قیمتی رائے اور مشوروں سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں نوازتے رہیں. امید ہے کہ ہماری یہ سیریز آپ پسند فرما رہے ہوں گے. ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں, شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ پیغام ہم سارے عالم تک پہنچا سکیں. میں آپ کا میزبان محمد انس قادری, دستک ٹوڈے گورکھپور.